نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2184 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,39,341، سندھ میں 2,16,632، خیبر پختونخوا میں 59,023، بلوچستان میں 18,181، گلگت بلتستان میں 4,862، اسلام آباد میں 38,020، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,303 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 67,75,307 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,229 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,38,974 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,264 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 82 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,258 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,085، سندھ میں 3,582، خیبر پختونخوا میں 1,661، اسلام آباد میں 421، بلوچستان میں 184، گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 224 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ اقدامات سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، وزیر اطلاع شبلی فراز، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی شہزاد اکبر، معاون خصوصی محصولات وقار مسعود خان، چیئرمین ایف بی آر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں اسمگل کیے جانے والے تیل کی فروخت سے متعلق امور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 2,094 پیٹرول پمپس اسمگلڈ تیل کی فروخت میں ملوث ہیں۔ اسمگل کیے گئے تیل سے ملک کی معیشت کو 100 سے 150 ارب روپے سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انسداد اسمگلنگ اقدامات سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ راولپنڈی میں نادرا دفتر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے پاس افغان مہاجرین کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ 15 لاکھ افغان مہاجرین کو رہنے کی اجازت ہے۔ ملک میں 8 لاکھ افغان مہاجرین غیر قانونی مقیم ہیں۔ 2 لاکھ غیر قانونی رہائش پذیر افغانوں کے کارڈ بلاک کیے ہیں۔ ہم نے چین اور افغانستان کا مینول ویزا ختم کر دیا۔ آن لائن ویزے سے کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے۔ ایک دن میں ویزے کے لیے 2 لاکھ آن لائن درخواستیں آئی ہیں۔ نواز شریف کے پاسپورٹ سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد 16 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد اس کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ پی ڈی ایم والے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ کی گھڑی، چھڑی اور فیصلوں کا اختیار آصف زرداری کے پاس ہے۔ جو سیاستدان ڈائیلاگ کا راستہ کھلا نہیں رکھتا وہ کم عقل ہے۔ آصف زرداری اپنے لیے راستے بنانے جا رہے ہیں، جبکہ نون لیگ نے اپنے لیے راستے بند کر لیے۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہیں، انہیں اسلام اور اسلام آباد کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان کے ستارے گردش میں ہیں، ان کی سیاست الٹ گئی، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد پر قبضے کا خواب چھوڑ دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ میں واضح دراڑ اور گروپ بندی موجود ہے۔ جو پالیسی جمعیت علماء ہند کی وہی فضل الرحمان کی جمعیت کی ہوگی۔ خدا کی شان پی ڈی ایم سربراہ کی جماعت خود ان کے ساتھ نہیں۔ پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا۔ غلام سرور خان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی کوئی استعفیٰ نہیں دے گا۔ پی ڈی ایم کا جمہوری اتحاد ہے تو جمہوری عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے۔ پی ڈی ایم کو پہلے کی طرح منہ کی کھانا پڑے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں۔ محب پاکستانی نواز شریف کے بیانیے کو لندن میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ دل گواہی دے رہا ہے، یہ سال بہتری کا سال ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کیونکہ ثابت ہو گیا پی ڈی ایم جماعتیں ایک پیج پر نہیں۔ پی ڈی ایم کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی اور مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا استعفیٰ نہیں دے گا۔ مریم نواز کے کہنے پر کوئی نون لیگی استعفیٰ نہیں دے گا۔
لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے عوامی دباؤ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم کے اجلاس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ استعفے لانگ مارچ سے پہلے دینے چاہیے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے حالات کے مطابق موقف دیا۔ ہم استعفے دیں گے اور اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا۔ 1 فروری کو لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا، اسی میں پڑاؤ کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کن لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ ہوگا۔ سب کو پتہ ہے راولپنڈی میں پڑاؤ ہوا تو کہاں ہوگا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن سے ٹکرانے کے علاوہ حکومت کہیں نہیں چل رہی۔ وزیر اعظم کے ترجمانوں کی فوج روز دفاع کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی حرکات دیکھیں، روز ترجمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ گھبرایا ہوا شخص کبھی کہتا ہے کہ میں گھبرایا ہوا ہوں۔ سی سی پی او لاہور کی تبدیلی پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سی سی پی او لاہور کی تبدیلی سے پولیس سے متعلق منفی تاثر قائم ہوا ہے۔ میں سی سی پی او لاہور عمر شیخ سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور نئے سی سی پی او سے کہتا ہوں کہ قانون اور انصاف کے مطابق کام کریں۔ وہ ان لوگوں کے ملازم بننے کے بجائے فرض ادا کریں۔ انجری کا شکار بابر اعظم میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ کپتانی کی ذمہ داری محمد رضوان ہی نبھائیں گے۔ انہوں نے سپر اسٹار کی عدم دستیابی کو دھچکا قرار دیتے ہوئے فتح کے ساتھ سیریز کا اختتام کرنے پر نظریں جما لیں۔ کپتان محمد رضوان نے کہا کہ بابر اعظم کی انجری میں بہتری، مکمل فٹنس تک نہیں کھیلنا چاہتے۔ قومی کپتان بابر پاکستان کرکٹ کا سرمایہ ہیں، کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ بابر اعظم جیسے کھلاڑی کے ٹیم میں نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ بابر اعظم جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں واپس آئیں گے تو اچھا کمبینیشن بنے گا۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز برابر کرنے کا موقع ہے۔ سیریز ابھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ تمام کھلاڑی پر اعتماد ہیں۔ ٹیم میں تبدیلیوں کا سوچا ہوا ہے، ابھی مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ دوسرے ٹیسٹ میں موسم کی خرابی کے باعث ٹاس اہم ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے ہیگلے اوول میں کھیلا جائے گا، جس سے پہلے موسم کے خوشگوار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق کل رات 3 بجے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے نے سال 2021 کے پہلے بارشوں کے اسپیل کے لیے ضلع انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بارشوں اور برف باری کا سلسلہ منگل کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ گلیات، دیر، سوات، بنیر، کوہستان اور مانسہرہ میں برف باری کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ برف باری کے پیش نظر بالائی علاقوں میں چھوٹی اور بھاری مشینری کی دستیابی یقینی بنائی جائے، جبکہ سیاحوں کو موسمی صورتحال سے بھی باخبر رکھا جائے۔ سیاح دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہفتے کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کہر پڑنے کی توقع ہے۔